آپ نے غور فرمایا؟ میں اپنی زبان سے کہوں گا تو اعتراض کرنے والوں کو اعتبار نہیں آئے، اس لیے میں دوسرے مسلمانوں کی زبان سے شہادت پیش کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے، میں ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ حریت کراچی کا ایک اخبار ہے، روزنامہ، اس کے معاون ایڈیٹر مسٹر عبید اللہ بیگ کیا لکھتے ہیں؟ بجائے میں اپنی طرف سے امامنا کے حالات بیان کرنے کے، ان کی زبان سے، ان کے قلم سے جو کچھ نکلا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سید محمد جون پوری کا شمار بر صغیر کے بزرگ ترین اولیاء اعظام میں ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے، یہ حریت کے ایڈیٹر کہہ رہے ہیں کہ حضرت سید محمد جون پوری کا شمار بر صغیر کے بزرگ ترین اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، بزرگ ترین اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی ذہانت اور فطانت عطا فرمائی تھی، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے صرف 12 سال کی عمر میں جملہ علوم دینیہ پر دسترس حاصل کر، جملہ علوم دینیہ، علوم دینیہ کیا ہے؟ تفسیر، حدیث، فقہ ہے۔ آپ نے غور فرمایا، جملہ علوم دینیہ پر دسترس حاصل کر لی۔ تحصیل علوم سے فراغت پر حضرت سید محمد جون پوری نے واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ بحث و مناظرہ شروع کیا، اور یہ غیر جانبدار آدمی یہ بیان کر رہے ہیں کہ واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری کیا۔ ان کے دور میں اسلام میں طرح طرح کی بدعات پیدا ہو گئی تھیں، اور لوگ حقیقت اسلام سے ناواقف ہوتے جا رہے تھے۔ آپ کا انداز بیان اتنا دلکش، سادہ اور عام فہم ہوتا تھا کہ معمولی سے معمولی استعداد رکھنے والا انسان بھی آپ کے ارشادات اور بیانات سے کلی طور پر مستفید ہوتا تھا۔ آپ کی شخصیت اتنی جاذب اور پرکشش تھی، اللہ نے بنایا تھا۔ آپ کی شخصیت اتنی جاذب، جاذب کے معنی اٹریکٹیو، جاذب اور پرکشش تھی کہ لوگ آپ کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی گرویدہ ہو جاتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا حلقہ درس و ہدایت روز بروز وسیع ہوتا گیا، اور جو لوگ آپ کی دل پذیر تقریر سنتے تھے وہ آپ کے ارشادات کے مطابق عمل کرنے پر بھی راغب ہوتے تھے۔ یہ بڑی بات ہے، صرف سنتے تھے اور چلے جاتے تھے ایسا نہیں، لوگ آپ کے ارشادات سنتے تھے اور عمل پہ راغب ہوتے تھے، یعنی عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ تاریخ میں مرحوم ہے، یہ تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں اور یہ جرنلسٹ ہیں، تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ چنانچہ تاریخ میں مرحوم ہے کہ ایک دن آپ کی محفل وعظ میں سلطان حسین شرقی بھی موجود تھا، یعنی سلطنت شرقیہ کے بادشاہ سلطان حسین بھی موجود تھے۔ اس کی سیاسی حیثیت گوڑ کے ہندو راجہ دلپت رائے کے بعد گزار کی تھی۔ بعد گزار کے معنی ہر سال اپنے آقا کو اپنی ریاست سے ایک بڑی رقم ادا کرنا، اس کو بعد گزار کہتے ہیں، یعنی سبارڈینیٹ سلطنت تھی۔ راجہ ان کا سپیریئر تھا اور یہ ان کے انفیریئر ماتحت، اور راجہ کا حکمرانی تھی اصل میں بنگالا گوڑ کا راجہ رائے دلپت رائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دلپت رائے کے بعد گزار تھے سید محمد صاحب نے، یہ فرماتے ہیں جرنلسٹ صاحب کہہ رہے ہیں، سید محمد صاحب نے جب سلطان حسین شرقی کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا،
غیر مسلم کی فرما برداری مسلمان کی شان کے خلاف ہے، غیر اسلامی قوت کی اطاعت مسلمانوں کے لیے گناہ ہے۔ مسلمان اور غلامی دو متضاد چیزیں ہیں۔ سلطان حسین شرقی اتنا متاثر ہوا کہ اپنے آقا گوڑ کے راجا سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا اور فوجی تیاریاں شروع کر دیں۔ سید محمد صاحب نے بھی اپنے نومسلم بیراگیوں کی ایک مختصر فوج تیار کی۔ یہ نوجوان وہ تھے جو آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے، ان کو وہاں کے مقامی لوگ بیراگی کہتے تھے کیونکہ ان کی شادیاں نہیں ہوئی، تو وہ آپ کے اطراف آپ کی خدمت میں رہتے تھے اور آپ سے دین کی تربیت حاصل کرتے تھے۔ تو آپ نے بھی ایک مختصر سی فوج تیار کی، میدان جنگ میں بنفس نفیس گوڑ کے راجا کو تہہ تیغ کیا۔ آپ نے میدان جنگ میں گوڑ کے راجا کو تلوار سے قتل کیا۔ کم تعداد اور بے سر و سامان مسلمانوں کو گوڑ کی بھاری ہندو فوج پر عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ اس عظیم فتح کے بعد سلطان حسین شرقی نے سید محمد صاحب کو زر و مال اور جاگیروں سے نوازنا چاہا، لیکن آپ نے انکار فرما دیا اور کہا کہ ہم متوکل ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کیا سروکار، اللہ بہترین پالنے والا ہے، ہم کو اسی پر بھروسہ ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ جونپور سے تبلیغی مہم پر جونپور سے روانہ ہوئے۔ یہ بیان آپ نے سن لیا۔